وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد داخل کرنے والی اپوزیشن قیادت نے اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کو حکومتی ٹٹو کا کردار ادا کرنے پر آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت غداری کا مرتکب تو قرار دے دیا ہے، لیکن وہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے سے گریزاں ہیں، جس پر سیاسی حلقے حیرانی کا اظہار کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد دائر کرنے سے پہلے خیال ظاہر کیا جا رہا تھا کہ اپوزیشن پہلے اسپیکر قومی اسمبلی کو عدم اعتماد کر کے فارغ کروائے گی تاکہ وہ وزیر اعظم کے خلاف ووٹنگ کے دوران سینٹ چیئرمین کے الیکشن والی تاریخ نہ دہرا پائیں، جب یوسف رضا گیلانی کو ڈالے گئے 7 ووٹ مسترد کر دیے گئے تھے۔ یاد رہے کہ مارچ 2021 میں ہونے والے سینٹ انتخابات میں اسلام آباد کی سیٹ جیت کر اپنی عددی اکثریت ثابت کرنے کے باوجود اپوزیشن اتحاد کے متفقہ امیدوار یوسف رضا گیلانی الیکشن ہار گئے تھے۔ تاہم صادق سنجرانی کی جیت کی بنیادی وجہ یوسف رضا گیلانی کے حق میں پڑنے والے 7 ووٹوں کا مسترد کیا جانا تھا، حالانکہ ووٹرز نے واضح طور پر اپنے ووٹ گیلانی کے حق میں ڈالے تھے۔ ان ووٹوں کو مسترد کرنے کا فیصلہ سینٹ اجلاس کی صدارت کرنے والے مظفر حسین شاہ نے دیا، جن کا تعلق حکومتی اتحادی جماعت گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس سے تھا۔ یوں حکومتی امیدوار صادق سنجرانی ایک بار پھر 48 ووٹ لے کر چیئرمین سینٹ منتخب ہو گئے، جبکہ یوسف رضا گیلانی نے 42 ووٹ حاصل کیے۔ اگر یوسف رضا گیلانی کے 7 ووٹ مسترد نہ ہوتے تو وہ صادق سنجرانی کو 1 ووٹ سے شکست دینے میں کامیاب ہو جاتے۔ یاد رہے کہ چیئرمین سینٹ کے انتخابات کے دوران جب گنتی کا مرحلہ آیا تو اجلاس کی صدارت کرنے والے مظفر حسین شاہ نے یوسف رضا گیلانی کے نام کے اوپر مہر لگنے کی وجہ سے بطور پریزائڈنگ آفیسر ان کے 7 ووٹ مسترد قرار دیے۔ گیلانی کے پولنگ ایجنٹ فاروق ایچ نائک نے پریزائڈنگ آفیسر کی رولنگ پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ ووٹرز نے مہر بیلٹ پیپر کے خانے کے اندر لگائی ہے، باہر نہیں۔ ویسے بھی سینٹ سیکریٹریٹ کی جانب سے دی گئی ہدایات میں کہیں نہیں لکھا کہ مہر امیدوار کے نام کے اوپر لگانے کی بجائے سامنے لگائی جائے۔ اس پر صادق سنجرانی کے پولنگ ایجنٹ محسن عزیز نے سینٹ سیکریٹریٹ کے رولز پڑھ کر کہا کہ رولز میں یہ لکھا ہے کہ مہر امیدوار کے نام کے سامنے بنے ہوئے خانے پر لگانی ہے۔ دونوں فریقین کو سننے کے بعد پریزائڈنگ آفیسر سینیٹر سید مظفر حسین شاہ نے رولنگ دیتے ہوئے کہا کہ بیلٹ پیپر کی تشکیل اس حساب سے کی گئی ہے کہ ہر امیدوار کے سامنے ایک خانہ بنا ہوا ہے اور رولز کے مطابق اس خانے میں مہر لگائی جانی تھی، اس لیے یہ 7 ووٹ مسترد تصور ہوں گے۔ یوں حکومتی اتحادی جماعت سے تعلق رکھنے والے مظفر حسین شاہ نے بطور پریزائڈنگ آفیسر اپنا کردار ادا کرتے ہوئے حکومتی امیدوار صادق سنجرانی کو فاتح قرار دے دیا اور یوسف رضا گیلانی جیتا ہوا الیکشن ہار گئے۔ یوسف رضا گیلانی اس فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے تو عدالت نے کہا کہ پارلیمانی کارروائی کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ کیس ایک برس سے سپریم کورٹ نے سرد خانے میں ڈال رکھا ہے۔ سینٹ الیکشن میں اس تلخ تجربے کے بعد یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ اپوزیشن عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے سے پہلے اسپیکر کا پتہ صاف کرے گی تاکہ وہ الیکشن کے دوران بطور پریزائڈنگ آفیسر مظفر حسین شاہ والا منفی کردار نہ ادا کر پائیں۔ اس تجویز کے حمایتیوں کا کہنا تھا کہ اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک واپس کروانا اس لیے آسان ہے کہ رائے شماری خفیہ طریقے سے ہوگی، جبکہ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پر رائے شماری شو آف کنڈکٹ کے ذریعے ہوتی ہے۔ لیکن صلاح مشورے کے بعد اپوزیشن جماعتوں نے یہی فیصلہ کیا کہ تحریک عدم اعتماد براہ راست وزیر اعظم کے خلاف لائی جائے۔ اب اپوزیشن کو وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد دائر کیے 3 ہفتے سے زائد ہو گئے ہیں، لیکن اسد قیصر ووٹنگ کروانے سے گریزاں ہیں۔ وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ پارٹی سے منحرف ہونے والے تحریک انصاف کے اراکین قومی اسمبلی کے ووٹوں کو شمار کرنا یا نہ کرنا اسپیکر کا اختیار ہے اور وہ اس پر فیصلہ ووٹنگ والے دن ہی کریں گے۔ حکومتی جماعت کا موقف ہے کہ اگر الیکشن والے دن اسپیکر بطور پریزائڈنگ آفیسر باغی اراکین قومی اسمبلی کے ووٹوں کو شمار نہیں کرتے تو ان کا فیصلہ کسی عدالت میں چیلنج نہیں ہو پائے گا، کیونکہ پارلیمانی کارروائی عدالتوں میں چیلنج نہیں ہو سکتی۔ 25 مارچ کے روز بھی اسپیکر قومی اسمبلی نے کپتان کے ٹٹو کا کردار ادا کرتے ہوئے 16 دن کی تاخیر سے بلائے گئے اجلاس کو تحریک عدم اعتماد پر کارروائی کے بغیر ہی مؤخر کر دیا۔ اجلاس ملتوی کیے جانے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد پر 14 دن کے اندر اجلاس بلانا قانونی اور آئینی ضرورت تھی، مگر اسپیکر نے عمران نیازی کے ساتھ مل کر سازش کی اور اس طرح وہ آرٹیکل 6 کے مرتکب ہوئے۔ شہباز شریف نے کہا کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے بطور اسپیکر نہیں بلکہ پی ٹی آئی کے ورکر کی طرح پارلیمان کے قانون اور روایات کو اپنے پاؤں تلے رون دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یوں اسپیکر اسد قیصر آرٹیکل 6 کے تحت غداری کے مرتکب ہوئے ہیں
انہوں نے کہا کہ اسپیکر کے اس کردار کو تاریخ میں سیاہ الفاظ میں یاد رکھا جائے گا۔ تاہم سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر اسپیکر واقعی غداری کے مرتکب ہوئے ہیں تو اپوزیشن کو کم از کم ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد تو ضرور داخل کروانی چاہیے تاکہ وہ وزیر اعظم کے خلاف ووٹنگ والے دن مظفر علی شاہ والا کردار ادا نہ کر پائیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔